وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورۃ البقرہ کی ہم نے 25 آیات پڑھ لی ہیں. آج آیت نمبر 26 پڑھیں گے. ان بے شک اللہ لا نہیں یستحیی وہ شرماتا ان یہ کہ یضربا وہ بیان کرے. یضربا کا مطلب ہوتا ہے مارنا ہوتا ہے، لیکن یہ عربی زبان جو ہے وہ وسیع معنی میں استعمال ہو جاتی ہے. تو ان یہ کہ یضربا وہ بیان کرے، مثلا مثال، ما کسی، بعوضتاً مچھر کی، بس ما جو فوقا اوپر، ہا اس کے، بس اما جو الذین لوگ، آمنو سب ایمان لائے، بس یعلمون وہ سب جانتے ہیں، ان بے شک وہ سبرال کو مثال، الحق حق ہے، من سے، ربی رب، ہم ان کے، اور اما جو الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، بس یقولون وہ سب کہتے ہیں، ماذا، یہ سوالیہ جملہ ہے، ماذا کیا، ارادہ کیا، اللہ نے، بھی ساتھ، ہذا اس، مثلا مثال، یضل وہ گمراہ کرتا ہے، بھی ساتھ ہی اس کے، کثیرا بہت ساروں کو، اور یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، بھی ساتھ ہی اس کے، کثیرا بہت سارے، اور ما نہیں، یضل وہ گمراہ کرتا، بھی ساتھ ہی اس کے، الا مگر، الفاسقین نافرمانوں. ان بے شک اللہ لا یستحیی وہ نہیں شرماتا، ان یضرب کہ وہ بیان کرے، مثلا مثال، ما بعوضۃ کسی مچھر کی، فما یا پھر فوقہا اس سے اوپر کسی چیز کی، فاما الذین پس جو لوگ، آمنو ایمان لائے، فیعلمون پس وہ جانتے ہیں، انہ الحق انہ کہ بے شک وہ، الحق حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، اور اما جو لوگ، الذین جو، آمنو کفروا جنہوں نے کفر کیا، فیقولون بس وہ کہتے ہیں، ماذا کیا، اراد اللہ ارادہ کیا، اللہ نے، بہذا اس سے، مثلا مثال کے، یضل وہ گمراہ کرتا ہے، بھی اس کے ساتھ، کثیرا بہت ساروں کو، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے، بھی اس کے ساتھ، کثیرا بہت ساروں کو، وما اور نہیں، یضل وہ گمراہ کرتا، الا بھی اس کے ساتھ، الا مگر، الفاسقین نافرمانوں کو، جو کہ نافرمانی کرنے والے ہیں، حد سے گزر جانے والے ہیں. ان اللہ لا یستحیی بے شک یقیناً اللہ اس بات سے شرماتا نہیں ہے، ان یضرب مثلا کہ وہ مثال بیان کرے، ما بعوضۃ مچھر کی، وہ مچھر کی مثال بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے، فما فوقہا یا اس سے بھی کوئی اوپر چیز یا حقیر چیز، فاما الذین پس جو لوگ،
آمنو ایمان لے آئے ہیں، فیعلمون وہ جانتے ہیں، انہ الحق کہ وہ جو مثال ہے وہ حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وہ سچ ہے، حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اور پھر جو لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، فَيَقُولُونَ تو وہ یہ بات کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا اللہ کا کیا ارادہ ہے اس مثال کو بیان کرنے کا، یضل بہ کثیرا اس کے ساتھ وہ اللہ بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے، ویہدی بہ کثیرا اور اسی کے ساتھ ہی انہی مثالوں کے ساتھ ہی اللہ بہت ساروں کو ہدایت بھی دیتا ہے، وما یضل بہ اور وہ نہیں گمراہ کرتا الا الفاسقین سوائے نافرمان، وہ نافرمانوں کو ہی ان مثالوں سے گمراہ کرتا ہے جو کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ایمان والے وہ کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، انہ الحق من ربہم یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها اللہ کسی مچھر کی مثال بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے، فما فوقها یا اس سے اوپر چیز، مثلا اس سے اوپر مچھر سے کوئی بڑی چیز بھی ہو سکتی ہے، اور فوقہا جو لفظ ہے اس کے اندر دو طرح کے معنی پائے جاتے ہیں، مچھر سے کم تر چیز بھی ہو سکتی ہے اور مچھر سے بڑی چیز بھی ہو سکتی ہے۔ مچھر سے کم تر کیا، مچھر کا پر ہو سکتا ہے، مچھر کا کوئی حصہ ہو سکتا ہے، یعنی کسی حقیر چیز یا کسی بڑی چیز کی مثال سے اللہ نہیں شرماتا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نے دلائل کے ساتھ اور دلائل قاطع بالکل کہہ لے کہ واضح دلائل کے ساتھ قرآن کا معجزہ ہونا ثابت کر دیا، تو کفار نے اب ایک دوسرے طریقے سے اعتراض کر دیا، اور وہ یہ کہ اگر یہ کلام الہی ہوتا تو اتنی عظیم ذات کے نازل کردہ یہ جو کلام ہے قرآن مجید میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں نہ ہوتی، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں نہ ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جواب میں جو بات ارشاد فرمائی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جواب میں فرمایا کہ بات جو ہے وہ توضیح کی ہوتی ہے، وضاحت کی ہوتی ہے، کسی حکمت بالغہ کے پیش نظر تفصیلات کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی چیز کی وضاحت کے لیے کوئی مثال بیان کر دی جائے تو اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں قرآن کا اس ذات سے الگ کر دینا یہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کسی چھوٹی چیز کی یا بڑی چیز کی مثال جو ہے وہ بیان کر دینا، تو یہ اللہ رب العزت سے اس کا جو تعلق ہے وہ ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تو وضاحت کی بات ہے، تو اس لیے کسی چھوٹی چیز کی مثال ہو یا کسی بڑی چیز کی مثال ہو تو اس کے اندر کسی قسم کا جو ہے وہ حیا نہیں ہے۔ تو فوقہا جو میں چیز بیان کر چکا ہوں کہ جو لفظ فوقہا اس میں دو طرح کے معنی پائے جاتے ہیں، یا تو مچھر سے بڑی چیز ہوگی یا اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز۔ اللہ رب العزت کیڑی کی بھی مثال دے سکتے تھے، مچھر کے کسی پر کے بھی مثال دے سکتے ہیں، تو اس کے اندر کسی قسم کا کوئی بھی حجاب، کسی قسم کی کوئی حیا جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر مچھر کی مثال بیان فرمائی، تو فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ اب جو لوگ ایمان والے ہیں ان کی حالت کیا، ان کی کیفیت کیا ہے، وہ جانتے ہیں انہ الحق من ربہم کہ ایک چھوٹی سی مثال بھی اگر اللہ نے مچھر کی بیان کی ہے نا تو وہ ان کے رب کی طرف سے حق اور سچ ہے، صحیح بات۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا رہی بات ان لوگوں کی کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، انکار کیا ہے، قرآن کا بھی کیا ہے، نبی کا بھی کیا ہے، رب کا بھی کیا ہے، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کا ایسی مثالیں بیان کرنے کا ارادہ کیا ہے، کیا ارادے سے اللہ نے ایسی مثالیں بیان کی ہیں؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ہر ایک چیز کے اندر انسان کا امتحان ہے نا، اللہ رب العزت آزماتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، تو یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، وہ اسی کے ساتھ بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے۔ اب دوسرے جو لوگ ہیں وہ بھی قرآن سے بہت ساری مثالیں لیتے ہیں، بہت ساری مثالیں لیتے ہیں، لیکن قرآن کا فہم اگر انسان کو آ جائے تو انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں،
کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ سبھی بیان کرتے ہیں قرآن، یہ نہیں کہ صرف ہم ہی بیان کرتے ہیں، لیکن بہت سارے اس سے غلط فائدہ بھی اٹھا جاتے ہیں، غلط رستہ بھی نکال جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز حدیث کا انکار کرتے ہیں اور قرآن میں سے دلائل نکالتے ہیں، بس قائم کرنے کا حکم ہے، بس نماز قائم کر لو اور پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ طریقہ کار کیا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، وہ بھی قرآن سے دلائل دیتے ہیں، لیکن اگر قرآن کا فہم آ جائے تو پھر انسان کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں اور انسان کو کس طرف جو ہے وہ چلانا چاہ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بیان کردہ مثالوں سے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ اور اہل کفر کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ سب اللہ رب العزت کے قدرت اور مشیت کے تحت ہی ہوتا ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نولیہ ما تولی، کہ ہم یہ لوگ جس طرف چلتے ہیں ہم انہیں اس طرف جانے دیتے ہیں، ہم ان کے لیے وہ رستہ ہموار کر دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں، یہ گمراہی کے راستے پہ چڑھ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نولیہ ما تولی، یہ جس طرف جاتے ہیں ہم اسے جانے دیتے ہیں، ونصلہ جہنم، اور ہم انہیں جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ کل میسر لما خلق لہ، ہر ایک کو اس چیز میں آسانی دی گئی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا۔ تو فسق یہ اطاعت الہی سے خروج کو کہتے ہیں، جس کا ارتکاب جو ہے وہ عارضی طور پر وقتی طور پر کسی مومن سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر جو فسق بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وما یضل بہ الا الفاسقین، وہ گمراہ نہیں کرتا مگر سوائے فاسقوں کے، نافرمانوں کے۔ تو یہ وہ نافرمان لوگ ہیں جو کہ کلی طور پر ایمان سے خارج ہو گئے ہیں اور انہوں نے نافرمانی کا رستہ ہی اپنا لیا۔ یہاں پر ان لوگوں کا بیان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن میں چھوٹی مثال بیان کرے یا بڑی مثال بیان کرے، تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے حق اور سچ ہے، لوہے پہ لکیر ہے۔ کسی قسم کا اس کے اندر ہمیں سوال اٹھانے کا جو ہے وہ اللہ رب العزت نے نہ تو حق دیا ہے اور نہ ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم قرآن کتاب کے اندر جو کچھ بیان فرمایا ہے وہ سبھی حق اور سچ ہے، یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اور کافر لوگ جو ہیں وہ آج بھی اس پر اعتراض کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں اس پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس قرآن کو سمجھ کر اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔